السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب کبھی بھی وسیلے کی بات آتی ہے، جیسے یا اللہ تبارک و تعالی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری بخشش فرما، یا اللہ میرے والدین کے صدقے میں میری نیک جائز تمنائیں پورا فرما، تو کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے سفارشی طلب کرنے کی؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز، ہماری پکار سن نہیں سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کسی سفارشی کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالی نے ہمیں ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے تو روزی نہیں دیتا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد نہیں کر سکتا کہ تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی پیش کرتے ہو، وسیلہ پیش کرتے ہو؟ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بہکانے کی اور وسیلے کے اصل مقصد سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وسیلہ طلب کرنا یہ اسی اللہ نے حکم دیا جس رب نے یہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ اسی رب کا حکم ہے جو رب ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی روزی عطا فرماتا تھا، اب بھی فرماتا ہے، اور انشاءاللہ ہماری برزخی زندگی میں بھی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ اسی اللہ کا حکم ہے جس رب نے یہ فرمایا کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بتائیے، کیا اللہ تبارک و تعالی نے وسیلے کا حکم دے کر غلطی کر لی؟ ان وہابی غیر مقلدین نجدیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب لوگ گناہ کریں تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں رہ کر اللہ سے معافی مانگے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کرے تو اللہ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے غلط فرمایا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قرابت والوں کے لیے اور تمام مومنین کے لیے استغفار کیجیے۔ کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ بخش دے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے؟ یہ کیوں فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کرو؟ یہ کیوں فرمایا گنہگاروں سے کہ تم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا کر وہاں رہ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور اللہ کے رسول تمہاری سفارش کریں تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ دعا کیجئے ان لوگوں کے لیے، بے شک آپ کی دعا سے ان کے لیے سکون ہے۔ آپ کی دعا میں مسلمانوں کے لیے سکون ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سکون نہیں دے سکتا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے؟ دراصل وہابی غیر مقلد یہ وسیلے کا معنی ہی نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ خود قادر ہے کہ وہ ہماری باتیں ڈائریکٹ ضرور سنتا ہے، اور اللہ ہی نے حکم دیا کہ میری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا تعلیم فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث، سونے سے پہلے جو دعائیں مذکور ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ تیرا نام لے کے میں سونے جا رہا ہوں اور صبح اٹھوں گا تو بھی تیرے ہی نام سے۔ یا اللہ نیند کے دوران مجھے موت آ جائے تو میری روح کو بخش دینا۔ واہ کتنی پیاری دعا ہے۔ اس کے آگے کیا، اے اللہ اگر میں صبح اٹھوں تو میری حفاظت اس طرح فرمانا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ اس کے باوجود بھی
ہمارے آقا نے کیوں فرمایا کہ ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا اس طرح کرو کہ یا اللہ میری حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بے شک اللہ ضرور سنتا ہے، اللہ ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن حکم بھی اللہ ہی کا ہے کہ میری بارگاہ میں میرے محبوبوں کا وسیلہ لیا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں تعلیم دی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت وسیلہ لے کے دعا کی جائے۔ تو یہ تعلیم دینا قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، یعنی وسیلے کا تعلیم یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، اور جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر قرآن ہی کے خلاف بولتے ہیں اور حدیث کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔